دوستو، آج ہم بات کریں گے وہ اعمال جنہیں مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے شروع کیا تھا، جو شریعت میں ہیں، قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں نے اختلاف کیا اور اپنی اپنی دکانیں کھول لی۔ سب سے پہلا کام مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے جو کیا تھا وہ یہ تھا کہ مستورات کی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کا حلقہ، کہ گھر کی تعلیم میں مستورات کی جو تعلیم ہو اور 6 صفات کا مذاکرہ ہو اور مشورہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا حلقہ بھی لگے، کیونکہ جس طرح قرآن کا سیکھنا اور سکھانا مرد کے لیے ضروری ہے، اتنا ہی مستورات کے لیے بھی ضروری ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم سے بہتر کون شخص ہوگا جو قرآن کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ مرد اور عورت یہاں پر برابر ہیں۔ یہاں پر لوگوں نے آپ حضرت مولانا سعد صاحب کا اختلاف کیا، نہیں یہ دعوت کے کام میں نہیں تھا، یہ تم نئی چیز لے آئے۔ بھائی دعوت کی کام کیا ہے؟ مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی منشا تھی دعوت کی محنت کے ذریعے امت کو اس نہج پر لانا جس نہج پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو چھوڑ کر گئے تھے۔ دوسری بات، پہلے تو قرآن کا حلقہ، جس کی وجہ سے لوگوں نے نظام الدین چھوڑا اور اپنی اپنی دکانیں لگا لی کہ ہم تو پرانے کام بتا گئے ہیں، پرانوں کے مطابق کام کریں گے۔ قرآن نے کیا بتا گئے؟ کام تو قرآن اور حدیث کے ذریعے ہوگا۔ قرآنوں نے تو کام کی ابتدا کی تھی، کام کی شروعات بتائی تھی۔ کام تو قرآن اور شریعت کے مطابق چلے گا اور اس کام کے ذریعے امت کو نہج نبوت پر لانا ہوگا۔ دوسری بات مولانا سعد صاحب نے جو کی بہت اچھی، مجھے بہت خوشی ہوئی تھی جب مجھے ایک خبر پہنچی کہ حضرت جی نے جو ہے ہر مرکز والوں کو یہ لکھا ہے کہ اپنے اپنے مرکز میں کھانا بنانے والا نظام، چائے بنا کر بانٹنے والا نظام بند کر دیا جائے، لنگر، اور آنے والے ساتھیوں سے کہا جائے اپنے ساتھ تھوڑا کھانا زیادہ، ایک وقت کا کھانا زیادہ لے کر آئیں تاکہ آنے والی مسافر جماعتیں، دور کی جماعتوں کو اپنے دسترخوان پر شریک کر لیا جائے۔ اس کے پیچھے مولانا سعد صاحب کی بہت بڑی حکمت تھی۔ حکمت یہ تھی، بھائی اپنے آپ آسمان سے تو پیسہ آ نہیں رہا ہے مرکز میں، یہ مرکز کا اپنا کوئی بزنس تو ہے نہیں جس کے ذریعے سارے مرکزوں میں انتظام چلے۔ ہوتا یہ کہ ہلکے والے جو ہیں مسجد والوں پر زور ڈالتے ہیں، مسجد والے جماعت پر زور ڈالتے ہیں۔ ہاں، مسجد والے جماعت میں کچھ غریب ہیں، کچھ امیر ہیں، بہت سارے بیچارے بے روزگار ہیں، لڑکے دعوت کے کام سے لگے ہوئے ہیں۔ اب زور ڈالا گیا ہم اتنا جو ہے مرکز میں جمع کرنا ہے، تو یہ جو زور مسجد والے جماعت پر نہ پڑے اور یہی پیسہ جو کھانے میں، چائے پینے میں مرکز میں لگ رہا تھا، یہی پیسہ امت کے خروج پر لگ جاوے، کہ جو حلقے والے مرکز کو دیتے وہی مسجد والے جماعت جو اکٹھا کرتی، تو وہی جو ہے ساتھی اپنے خروج پر لگا لیں، دوسرے ملکوں میں بحرون وقت لگا کر آ جائیں۔ اس لیے مولانا سعد صاحب نے کھانے والے نظام کو بند کروا دیا۔ ریمنڈ میں بھی چائے بند ہوئی، بعد میں پھر شروع ہو گئی۔ یہ بات لوگوں کو اچھی نہیں لگی، اور اس کام سے اتنا فائدہ ہوا تھا کہ جو خدمت میں لگے رہتے تھے 50-100 ساتھی کھانا بنانے میں لگے ہوئے، کھانا کھلانے میں لگے ہوئے ہیں، پورا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے کھانا کھلانے اور بنانے میں لگا رہتا تھا۔ اب وہ حصہ جو تھا اعمال دعوت سے جڑ گیا، اب وہی مرکز میں رہ کر مرکز میں ہونے والے اعمال سے جڑ گیا۔
نہیں تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا مرکز میں کہاں مطلب کون سی بات ہو رہی ہے، کیا ہدایات دی جا رہی ہیں. وہ تو اپنا خدمت میں لگا ہوا ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے. ایک جملہ بتا دیا گیا تھا، خدمت سے خدا ملتا ہے، عبادت سے اللہ ملتا ہے. تو مولانا صاحب نے بہت اچھا کام کیا تھا. کھانے والے نظام پر پابندی لگائی کہ اپنے ہر ساتھی کو چاہیے اپنے ساتھ اپنے ساتھی کا، آنے والی جماعتوں کا ایک ساتھی اپنے ساتھ ایک ساتھی کا ایکسٹرا کھانا لے کر آ جاوے. الحمدللہ ہمارے یو پی کے مراکز والوں نے اس بات کو لیا اور باقاعدہ حلقے کی مزیدار جماعت اپنے مزیدار جماعت کے ساتھی اپنے ساتھ ایک کھانے کا ڈبہ الگ سے آنے والی جماعتوں کے لیے، مسافروں کے لیے لے کر آتے ہیں. تیسری بات، مسجد کے آبادی کی محنت. کہنے لگے یہ ہمارے کام میں ہے ہی نہیں. پرانے تو کہہ رہے تھے بس ملاقاتیں کر لو، تعلیم کر لو، ہفتے کے دن گشت کر لو. تم تو کہہ رہے ہو روزانہ گشت کرو. ارے امت کی صلاحیت کا استعمال کرنا، امت کے وقت کا صحیح استعمال کرنا، دعوت کا کام میں امت کے وقت کو استعمال نہیں کیا جائے گا تو یہی امت کی صلاحیت اور امت کا وقت دنیا کے کاموں میں لگے گا، دنیا کی چیزوں میں لگے گا. کتنا پیارا کام کہ مساجد میں تعلیم ہو رہی ہو، ایک ساتھ استقبال کے لیے کھڑا ہو، لوگ باہر جا کر لوگوں کی خوشامد کر کے مسجد میں لا کر عمل دعوت سے جوڑ لے ہوں. کتنا پیارا کام ہے، کتنا خوبصورت کام ہے کہ مسجد میں بیٹھا کے اس کے ذہن کو بنایا جا رہا ہو. یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، چلے گئے اپنی دکانیں کھول لی. چوتھی بات، مولانا صاحب نے ٹھیوں کے جوڑ، میدانی محنت، جہاں میدان دیکھا مجمع کو اکٹھا کرا، بیان کرنا شروع کر دیا. اس پر روک لگائی، اس لیے کہ بازار کا ماحول شیطان کا ماحول ہوتا ہے اور مساجدوں میں فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے. امت کو بازار پر نہیں جوڑنا ہے، امت کو بازار میں نہیں جوڑنا ہے، امت کو تو بازار کے ماحول سے نکال کر مساجد کے ماحول پر لانا ہے. ہم اس سے بار بار میدان میں جڑیں گے تو اس کو مسجد کے ماحول میں کب جوڑیں گے؟ ایک بار اس کے پاس جائیں گے، بھائی چلو مسجد، نہیں آئے گا. دوسری بار جائیں گے، 100 بار جائیں گے تو آئے گا. اللہ نے اس کی زندگی میں لکھا ہوگا، توفیق دی ہوگی. تو مولانا صاحب نے یہ جو میدانی محنت تھی، میدان میں جوڑ کرنے کی، استعمال کرنے کی، اس پر پابندی لگائی کہ مساجد میں امت کو جوڑو. اس کے علاوہ کہ سال لگائے ہوئے علماء کرام حیات الصحابہ کی تعلیم کریں، کیونکہ حیات الصحابہ پوری شریعت ہے. شریعت کو سمجھانا ہر آدمی کے لیے کہ بس کی بات نہیں ہے. جس نے ایک سال قربانی دی ہوگی، اللہ کے راستے میں نکلا ہوگا، اس پر احوال آئے ہوں گے، پھر اللہ کی مدد آئی ہوگی، اس نے امت کے درد کو دیکھا ہوگا، امت کے حالات کو دیکھا ہوگا. جب سال لگایا وہ علماء حیات الصحابہ کی تعلیم کرے گا تو اللہ اس کو ایسی اس کے ذریعے وہ الفاظ نکالیں گے، وہ باتیں نکالیں گے جو سال لگائے ہوئے علماء کی زبان سے نکل ہی نہیں سکتی. ہاں پکی بات ہے. وہ تو آئے گا سیدھے عربی میں پڑھے گا، اس کا ترجمہ بتا دے گا. لیکن سال لگایا علماء جب حیات الصحابہ کی تعلیم کرے گا، وہ تعلیم درد بھری ہوگی، اس کا دل کڑ رہا ہوگا. جب وہ تعلیم کرے گا اس کا اثرات بیٹھنے والے مجمع میں پڑے گا. پانچویں بات، جو لوگوں کو یہ گزری کہ حضرت جی رحمۃ اللہ دامت برکاتہم صاحب دامت برکاتہم نے کہا کہ بھائی جو مستقل افریقہ جا رہا ہے یا مستقل آسٹریلیا جا رہا ہے یا مستقل امریکہ کے جوڑوں میں جا رہا ہے، اب اس کو بند کرو، مشورے سے بدل کر ساتھیوں کو بھیجو. کبھی مولانا عبدالستار صاحب چلے جائیں، کبھی مولوی شریف صاحب چلے جائیں، کبھی مولانا احمد لاٹ صاحب چلے جائیں، کبھی مولانا ابراہیم دیولہ صاحب چلے جائیں.
کبھی پروفیسر ثناء اللہ صاحب چلے جاویں، کبھی بھائی عبدالرحمن صاحب چلے جاویں، کبھی اسماعیل گودرا چلے جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات جو چلے گئے، جنہوں نے اپنی دکانیں کھول لیں، ان کو ہضم نہیں ہوئی۔ وہ تو چاہتے تھے ہم اپنے ہر سال جو ہے جوڑ میں اپنے مریدوں کے پاس جائیں، اور مرید بھی چاہتے تھے وہی آئیں بیان سنیں۔ اس سے نقصان کیا ہو رہا تھا؟ نقصان یہ ہو رہا تھا، ہوا جہاں جہاں جاتے تھے وہاں مرید بنا لیے، اور جب خود ہٹے کام سے اپنی دکان کھولی، مرید بھی چلے گئے کسٹمر بن کے ان کے پاس۔ اسی کو ہٹانا تھا کہ خدا نخواستہ میرا انتقال ہو جائے تو میرے بعد یہاں جو کام ہو رہا ہے کام نہ بند ہو۔ یہی مولانا صاحب کی منشا تھی کہ ہر ملک میں بدل بدل کر ساتھی جائیں، اور ایک بات چلے، نظام الدین سے جو بولی جائے وہی ریونڈ والا بھی بولے، وہی ککریل والا بھی بولے۔ ہم سب جانتے ہیں، کسی کو جو ہے انٹروڈکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی نام سے ہی جانتا ہے۔ سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، آج بھی ان کا خط جو ہے بنگلے والی مسجد میں موجود ہے۔ انہوں نے صاف صاف لکھا تھا کام کرنے والوں کو کہ نظام الدین کا کوئی بھی مشورہ یا دعوت تبلیغ کی محنت کا کوئی مشورہ ریونڈ میں نہ کرایا جائے، اور کرایا جائے گا تو یہ کام کی تنزلی کا سبب بنے گا، اور جو کرائیں گے ان سے اس کی پوچھ ہوگی۔ نظام الدین سے ہٹ کر چلے گئے شورا کے لیے، حالانکہ نظام الدین میں شورا پہلے سے تھی۔ مولانا صاحب اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے۔ مولانا زبیر صاحب کی حیات زندگی میں مولانا زبیر صاحب نے ساری ذمہ داری مولانا صاحب کے پاس دی تھی، حالانکہ چاہتے تو اپنے بیٹے کو دے سکتے تھے۔ اس وقت کیوں نہیں ان کے بیٹے بولتے تھے اپنے ابا سے، مولانا زبیر صاحب سے، کہ مولانا صاحب ہی بیان کرتے ہیں، مولانا صاحب ہی اجتماعات میں جاتے ہیں، مولانا صاحب ہی دعائی کرتے ہیں، مولانا صاحب ہی جو ہے ہدایت دیتے ہیں۔ آج پوچھ رہے ہیں، آج مخالفت کر رہے ہیں، اپنے ابا کے سامنے نہیں کی، کیونکہ ابا کے سامنے یہ کام کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی ایسٹ نہیں ہے۔ اس کام میں وہ اس کو آگے بڑھایا جائے گا جس کو کام سے فائدہ ہو، جس کے ذریعے کام کو فائدہ ہو اور امت جڑے۔ اللہ نے اس کے لیے حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم کو قبول کیا تھا۔ اس لیے حاجی عبدالوہاب صاحب نے انعام الحسن صاحب والی جماعت میں مولانا صاحب کو لائے تھے۔ وہاں انعام الحسن صاحب تو اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ مولانا صاحب جو ہیں اللہ ان سے آگے کام لیں گے۔ کئی بار انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہتے رہتے تھے۔ اسی طرح مولانا زبیر صاحب کا وقت آیا، مولانا زبیر صاحب نے تو پوری کھلی ذمہ داری مولانا صاحب کے اوپر ہی ڈال دی تھی، چاہے وہ اعظم گڑھ کا سرائے ترین شیروا کا جو عالمی اجتماع ہوا تھا اس کی ذمہ داری ہو، چاہے ملکوں کے جوڑ ہوں، ساری کی ساری ذمہ داری مولانا صاحب پر ہوتی تھی۔ یہ تو ان کے انتقال کے بعد بنیا لوگوں نے اپنی اپنی دکانیں کھول لیں اور اختلاف کرنے لگے۔ انہوں نے مولانا صاحب کے ساتھ اختلاف نہیں کیا، بلکہ شریعت اسلامیہ کے ساتھ اختلاف کیا کہ جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، حالانکہ وہ شریعت میں ہے، قرآن میں حدیث میں موجود ہے، اور کہہ رہے کام میں نہیں ہے۔ کام کیا ہے؟ کام تو قرآن اور شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، کام تو سیرت و بصیرت پر چلے گا۔ اس لیے ہمیں نظام الدین سے جڑنا چاہیے۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، منافقین آئیں گے، بزرگوں کی شکل میں آئیں گے، اللہ والوں کی شکل میں آئیں گے، اور ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں گمراہ نہیں ہونا ہے۔ کبھی وہ اسحاق پٹیل کی شکل میں آئیں گے، کبھی نعیم بٹ کی شکل میں آئیں گے، کہیں فہیم کی شکل میں آئیں گے، کہیں یاسین کی شکل میں آئیں گے۔ ہمیں منافقوں سے بچنا ہوگا۔
اور ان کو بھی واپس نظام الدین کی طرز پر لانا ہوگا. ان سے بغاوت نہیں کرنی ہے، ان سے مخالفت نہیں کرنا ہے، ان کو واپس نظام الدین میں جوڑنا ہے. مولانا احمد لاٹ صاحب کو واپس لانے کی کوشش کرنی ہے، مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کو واپس لانے کی کوشش کرنی ہے. اس کے لیے صدقہ کرنا ہوگا، دعائیں مانگنی ہوں گی، روزے رکھنے ہوں گے، کیونکہ ہمارے اکابرین ہیں، یہ ہمارے اکابرین ہیں. مولانا سعد صاحب ان سے بڑی بے انتہا محبت کرتے ہیں. مولانا سعد صاحب انہیں اپنے والد مانتے ہیں، اور یہ بھی مولانا سعد صاحب کو اپنے بیٹا مانتے ہیں. بس کچھ منافقوں کی وجہ سے آج باپ بیٹے دور ہو گئے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ باپ و بیٹے کو ہمیشہ دور رکھ پائیں گے. انشاءاللہ ضرور مولانا سعد صاحب کے ساتھ آئیں گے، مولانا ابراہیم دیولہ صاحب بھی آئیں گے، اور مولانا احمد لاٹ صاحب بھی آئیں گے، اور دیگر اکابرین بھی آئیں گے. اور جن منافقوں نے چال چلی ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے ان کی چال کو دنیا میں بھی ناکام کریں گے اور آخر میں بھی ناکام کریں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مجھ ناچیز کو ہدایت نصیب فرمائے.